آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق. امام طبرانی نے کبیر میں ابو امامہ سے یہ روایت کو نقل کیا گیا. دوسری حدیث امام مجددین و ملت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ علماء کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر کھلا منافق. اور آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں تیسری روایت حدیث نقل کرتے ہیں آپ کہ جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے. وہ میری امت میں سے نہیں ہے. مسند احمد بن حنبل، مستدرک حاکم، طبرانی نے معجم الکبیر میں حضرت عبادہ بن صامت سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں پھر اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تو سری کافر ہے. میرے اوپر نہ فتویٰ لگائیے گا. آگے فرماتے ہیں کہ اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گالی دیتا ہے، حقیر جانتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو آگے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو سخت فاسق ہے. اور اگر بے سبب تکلیف پہنچاتا ہے بغیر کسی سبب ظاہری کے کہ وہ عالم دین جو گناہ فاسق نہیں کرتا، یعنی کھلا گناہ نہیں کرتا، اور پھر جو ہے وہ اس کی تعبیر کی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ حقارت کی جاتی ہے، تو پھر کیا فرماتے ہیں کہ وہ مریض القلب خبیث الباطن ہے. اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے، برائی بھری ہوئی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے کفر کا اندیشہ ہے، اس کے کفر کا اندیشہ ہے. پھر آگے آپ نے 3 بڑے فتاوی جات کو نقل کیا ہے اور ان کا لب لباب یہ ہے کہ جو کسی عالم سے بغیر سبب ظاہری کہ دشمنی رکھے، عداوت رکھے، حقارت سے دیکھے، حقیق جانے، فرماتے ہیں اس کے کفر کا اندیشہ ہے. کسی کو شک ہو فتاوی رضویہ کی یہ جلد میرے پاس ہے. اللہ تعالی ہمیں جو اہل سنت کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ